اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ہرگز وہ لوگ جو اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھی بات ہے بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے۔ ان قریب قیامت کے دن اس مال کو جس میں وہ بخل کر رہے تھے توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم اس بات کو جو انہوں نے کہا لکھ لیتے ہیں، اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے معاملے کو بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ سب ان کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جس کو آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر اور ان مطالبات کو پورا کرتے ہوئے آئے جس کے بارے میں تم نے کہا ہے، پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اے پیغمبر اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے تو آپ سے پہلے بھی انہوں نے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی ہے جو ان کے پاس کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آج کی آیتوں میں 3 طرح کا مضمون ہے۔ پہلی آیت میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ان لوگوں کے سلسلے میں وعید نازل کی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ بخل سے کام لینے کا کیا مطلب ہے؟ بخل سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جگہوں پر خرچ کرنا واجب اور فرض قرار دیا ہے اس جگہ پر انسان مال خرچ نہ کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اب کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے تو یہ بخیل ہے شریعت کی نظر میں۔ اسی طریقے سے ہر وہ واجب خرچ جو ایک انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے اس کو اگر وہ ادا نہیں کر رہا ہے، وہاں پر اگر وہ اپنا مال خرچ نہیں کر رہا ہے
تو شریعت کی نظر میں وہ بخیل ہے۔ اور عام معنی بخل کا یہی ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ ہی نہ کرے، اور ایک کیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں شح، وہ یہ ہے کہ انسان تو صحیح جگہ پر مال خرچ بھی نہ کرے اور ہمیشہ اس فکر میں لگا رہے کہ کیسے اور زیادہ میں مال اپنا بڑھاتا جاؤں اور مال حاصل کرتا جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی مومن کے دل میں شح اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایمان ہو اور اس کے ساتھ یہ صفت بھی پائی جائے کہ ایک تو آپ مال خرچ نہیں کر رہے ہیں جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ اور مال کو بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے شخص کے دل میں یا تو ایمان رہے گا یا اس کی یہ کیفیت باقی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات کہی کہ دیکھو جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں جبکہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو مال عطا کر رکھا ہے، اللہ اگر چاہتا تو ان کو بھی غریب اور محتاج بنائے رکھتا، جس طریقے سے دنیا میں بہت سے لوگوں کو اللہ نے محتاج اور فقیروں کی فہرست میں رکھ رکھا ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان کو مال سے نوازا، اپنا خاص فضل اور نعمت ان لوگوں کو دیا، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں مال کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ اور بری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن اس مال کو جس کے سلسلے میں اس نے بخل سے کام لیا ہے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی تشریح حدیث میں یہ آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہے اس مال کو زہریلے سانپ کے شکل میں منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس شخص کے بانش کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں ہی وہ خزانہ ہوں جس کو تو کیا کر رہا تھا دنیا میں جمع کر رہا تھا، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں تو اس کو خرچ نہیں کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا اصل وارث، اصل مالک میں ہوں، اب میں نے اپنی حکمت کے تقاضے کے تئیں کچھ لوگوں کو مال دیا ہے اور کچھ لوگوں کو مال و دولت سے محروم کر رکھا ہے، اصل مالک میں ہوں۔ جب اصل مالک میں ہوں تو جس طرح کا میں حکم دے رہا ہوں، جہاں میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہوں وہاں تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر تم وہاں خرچ نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن اس سزا کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اوجھل، اللہ کی نگاہ اس سے اوجھل نہیں ہے، بلکہ اللہ ساری چیزوں سے باخبر ہے اور واقف ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ جب یہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم نازل ہوا تو اس موقع پر یہودیوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم مال کو خرچ کریں، تو معاذ اللہ ان کی زبان سے بات نکلی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ محتاج اور فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ محتاج اور فقیر ہے، بلکہ وہ لوگ شریعت کے اس حکم کا استہزاء کر رہے تھے۔ شریعت نے حکم دیا کہ زکوٰۃ کو تم نکالو، نفلی صدقات تم کرو، فلاں فلاں جگہوں پر تم اپنا مال خرچ کرو، اور اللہ نے اس کو تعبیر دی کہ تم اللہ کو قرض دو۔ اللہ نے قرآن میں تعبیر یہ استعمال کی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو، یعنی تم یہ جو مال خرچ کر رہے ہو یہ اصل میں تم اللہ کو کیا دے رہے ہو؟ قرض دے رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے استہزاء کے طور پر یہ بات کہی کہ اللہ محتاج اور ہم کیا ہے؟ مالدار، اسی بنیاد پر تو اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جواب دینے کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو آسمان اور زمین سارے خزانوں کا مالک ہے۔ یہ بات وہ لوگ بھی مانتے تھے کہ ساری دنیا کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کی تو اصل دشمنی یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ میں، ان کے گمان میں یہ بات تھی کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی قبیلے سے
ہوگا، لیکن چونکہ آخری نبی دوسرے قبیلے اور دوسرے خاندان میں مبعوث کر دیا گیا، اس کی بنیاد پر ان کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو گئی، اور اسی حسد کی بنیاد پر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے سلسلے میں ایسا کوئی عقیدہ ان کا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ چونکہ اللہ کے رسول پر یہ حکم نازل کیا گیا، استہزاء کے طور پر اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی، تو اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا ٹھیک ہے، تمہارے اس جملے کے بدلے میں جو تم کو سزا دی جائے گی نا، اس کے بارے میں تم جان لو۔ وہ کیا؟ اللہ نے کہا کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے ہم اس کو بھی لکھ کر رکھے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کل قیامت کے دن ہم ان کو کہیں گے کہ دہتی ہوئی آگ کا مزہ آج تم چکھو، تم میرے حکم کا استہزاء کیا کرتے تھے، میرے حکم کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، لہذا آج قیامت کے دن تمہیں دہتی ہوئی آگ کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے کیوں تعبیر کیا کہ تم اللہ کو قرض دو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کسی کو قرض دیتا ہے، تو اگر سامنے والا جو قرض لے رہا ہے وہ اگر شریف طبیعت کا انسان ہے، تقوی اور پرہیزگاری اس کی صفت ہے، وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، تو وہ اپنے اوپر یہ واجب سمجھتا ہے کہ مجھے یہ قرض اس کو واپس کرنا ہے۔ تو اللہ نے اپنے راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو جو قرض سے تعبیر دی، وہ اس بات کو بتلانے کے لیے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر بالکل یہ واجب اور لازم کر رکھا ہے کہ جو بھی اس کے راہ میں مال خرچ کرے گا اس کو وہ بہترین بدلہ واپس کر کے لوٹا کر دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرض سے تعبیر کی دی کہ جس طریقے سے قرض کی واپسی ایک شریف انسان کی طرف سے بالکل یقینی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں جو انسان مال خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوٹایا جائے گا اور اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قرض کی تعبیر کی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کی قرض وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز دیکھیے کہ یہاں یہودیوں نے شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اڑا لو مذاق، یہ ساری چیزیں میں محفوظ رکھ رہا ہوں، کل تمہارے لیے حجت بھی یہ ساری چیزیں بنیں گی۔ لہذا شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے بہت سنت دیکھا ہم نے، بہت سنت ہم نے دیکھا ہے، ساری دینداری آپ کی یہیں پر دکھ رہی ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر شریعت کے کسی حکم پر عمل کر رہا ہے تو ایک تو ہم عمل کرتے نہیں ہیں، دوسرا اس عمل کرنے والے کو اس کے اسی عمل کی بنیاد پر ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں اور شریعت کے اس حکم کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اس طرح کے عمل سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ ایسے الفاظ کو زبان سے نکالنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے شریعت کے کسی بھی حکم کا ہلکا پن ہونا محسوس ہو، یہ شریعت کے کسی حکم کا استہزاء اور مذاق اڑ رہا ہو، یا یہ کہ عملی طور پر تو آپ مذاق اڑا ہی رہے ہیں، ایک طرف شریعت کا حکم ہے ایک طرف دنیا داری ہے، آپ تو شریعت کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا داری اپنا رہے ہیں، عملاً تو آپ کا یہ کردار ہے ہی ہے ایک برا، اس کے ساتھ ساتھ آپ زبان سے بھی اس طرح کا الفاظ نکالیں گے تو آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شریعت کی چھوٹی سی چھوٹی بات آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا چھوٹا ارشاد آپ کے سامنے آ جائے، سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ آپ عمل کریں نہ کریں وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن آپ اس حکم کا مذاق اڑانے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، کوئی پگڑی باندھ کر آ گیا لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، کوئی جبہ پہن کر آ گیا لوگ اس کا، حالانکہ سنت عمل ہے، کوئی داڑھی رکھا ہوا ہے تو اس کا لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، کوئی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کسی بڑے کے گھر جائیے، اب وہ سنت کے مطابق آپ کو زمین میں باضابطہ دسترخوان لگا کر کھلانے کا اہتمام کر رہا ہے، تو آپ تو چونکہ ماڈرن زندگی گزارتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل پسماندگی کی علامت ہے، بہترین ٹیبل کرسی ہونا چاہیے تھا، وہاں مجھے کھلاتے، تو ایک تو آپ کھاتے نہیں، دوسرا آپ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔
کہتے ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر مولانا صاحب کو بس سنت کی پڑھی ہے. تو اس طرح کا جملہ جو ہماری اور آپ کی زبانوں سے نکلتا ہے، اس سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور جب ایمان ہی نہیں رہا تو سارے اعمال آپ کے بیکار ہیں. ساری خوبصورتی، ساری رعنائیاں اس دنیا کے اندر ہی، سارا مال، یہ سارے الفاظ یہیں رہ جائیں گے. کل قیامت کے دن کہا جائے گا چلو میری شریعت کا، میرے احکامات کا، میرے محبوب کی سنت کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، آج چکھو جہنم کا عذاب. اور پھر کیا حشر بنے گا، اللہ کی پناہ. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ان کو ہم عذاب وغیرہ دیں گے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. ایسا نہیں کہ ہم ان پر ظلم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی. دنیاوی قانون بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی. اور کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں ملک کا جو وزیر اعظم یا بادشاہ وہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ یہ تو انصاف کا تقاضا ہے کہ جو جرم کرے اس کو سزا دی جائے. وہ اللہ نے کہا ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری سزائیں ان کے لیے اس بنیاد پر ہے کہ ان کا عمل ایسا ہے اور انہوں نے یہ عمل کر کے اللہ کے سامنے بھیج رکھا، اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ جہنم کو بھرے. یہ تو ہمارا اور آپ کا عمل ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کے حقدار اور مستحق بن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے سلسلے میں ایک بہانہ بھی بنایا اور اللہ پر ایک افتراء باندھی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ پہلے یہ بات سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، ان کے شریعت میں، ان کی مذہب میں معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی انسان کوئی صدقہ نکالتا تھا یا اللہ کے راہ میں کوئی مال خرچ کرتا تھا تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنا مال نکال کر جا کر کھلے میدان میں یا پہاڑ وغیرہ پر چٹان کے اوپر اس کو رکھ دیتا تھا. اس کے بعد جس کا یہ عمل اللہ کی نظر میں قبول ہوتا تھا تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو کھا جاتی تھی. یہ صورت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے یہاں صدقے کی قبول ہونے کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سے معجزات اور بہت سی خصوصیات سے نوازا، وہاں ایک خصوصیت یہ بھی عطا کر رکھی ہے کہ اس امت میں جو صدقہ ہے یا جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہے، اس کو اسی امت کے فقراء اور محتاج کے لیے حلال قرار دے دیا گیا کہ آپ ایک جانور اللہ کے راہ میں قربان کیجئے اور اس کو استعمال اسی امت کے جو ضرورت مند حضرات ہیں وہ کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خصوصیت عطا فرمائی. اس امت کی جو چند خصوصیات، اس میں سے ایک یہ بھی خصوصیت رکھی کہ یہاں کا مال اسی امت کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا. اب ان لوگوں نے یہ کیا کہ چونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں تھا تو یہ لوگ بہانہ یہ بنانے لگے کہ ارے بھائی، ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ تم کسی بھی رسول پر تبھی ایمان لانا جب ان کے ساتھ یہ کیفیت پائی جائے، یعنی وہ اگر کوئی قربانی پیش کرے تو اس کو آگ آ کر کھا جائے. یہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر افتراء باندھی، بہتان باندھا. اللہ نے ایسا ان سے کوئی وعدہ وغیرہ نہیں لے رکھا، ان کی کتابوں میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. چونکہ ان کو تو اصل میں بہانہ بنانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا تھا، اسی بنیاد پر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. لہذا ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان اسی وقت لائیں جب کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے جس کو آگ کھا جائے. تو قرآن نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان کو ذرا آپ کہیے کہ ابھی مجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ تو بہت سے کھلی کھلی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے تھے اور یہ عمل بھی ان کے ساتھ موجود تھا جو تم کہہ رہے ہو. یعنی مجھ سے پہلے رسولوں کی شریعت میں یہی بات تھی کہ جب وہ کوئی مال خرچ کرتے تھے تو اس کو آگ آ کر کھایا. یعنی تمہارا جو مطالبہ مجھ سے ہے، یہ سارے مطالبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے بھی رسولوں سے
کے ذریعے تمہارے مطالبات کو پورا کروا رکھا ہے، پھر تم نے ان پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ اور رہی بات ایمان صرف نہ لانے کی، بلکہ اس کے ساتھ تم نے ان کو ناحق قتل بھی کیا، اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم بہانہ بنا رہے ہو، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ساری باتیں ہوئی، سارے رسولوں کا قربان اسی طریقے سے قبول ہوتا تھا ان کی شریعت میں، تو تم نے تو ان کو بھی نہیں مانا، تم نے تو ماننے کی بات درکنار، تم نے تو ان کو قتل تک کر ڈالا ہے۔ لہذا اگر تم سچے ہو تو تمہارا تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ تمہارا یہ عمل موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم جو رسول سے یہ مطالبہ کر رہے ہو یہ صرف اور صرف ایک بہانہ اور ایک بچ کر نکلنے کا راستہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایمان لانے کو تیار نہیں ہو۔ اسی کو کہا کہ مجھ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آئے جو کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئیں اور اس مطالبے کے ساتھ بھی آئے جو تم کر رہے ہو، پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعتاً سچے ہو تو تمہارا یہ عمل نہیں پایا جاتا، تم انبیاء کو قتل نہیں کرتے بلکہ تم ان پر پوری طریقے سے ایمان لاتے۔ یہاں ایک بات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہو رہی ہے، جو باتیں کی جا رہی ہے، یہ موجودہ یہودیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، حالانکہ ان یہودیوں کا یہ عمل نہیں تھا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، بلکہ ان کے آباء و اجداد کا یہ عمل تھا۔ اب ان کے آباء و اجداد کے عمل کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے یا ان کو یہ باتیں کی جا رہی ہے، تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ ان لوگوں کا یہ عمل نہیں تھا، لیکن ان کے آباء و اجداد کا یہ عمل تھا اور یہ لوگ اس پر راضی اور متفق تھے، ان لوگوں نے اس سے برات نہیں کی۔ اس لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، کسی علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی گناہ گار ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ سمجھے آپ کہ صرف وہی شخص گناہ گار ہے یا اسی شخص کو سزا دی جائے گی جو گناہ میں ملوث ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی سزا دی جائے گی اور وہ لوگ بھی گناہ گاروں کی فہرست میں شامل ہوں گے جن کے سامنے یہ گناہ ہو رہا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ ان تمام گناہوں میں وہ بھی بذات خود شریک ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں دن بھر ہمارے جو تقریبات ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں، وہ مکمل گناہوں پر مشتمل ہے، اور ہم بھی اس میں بڑے مزے سے شریک ہوتے ہیں، ان کی دعوتوں میں ہم بھی ٹھٹے مارتے ہیں اور مزے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر کچھ گزرتا ہی نہیں کہ شریعت کی یہاں مخالفت ہو رہی ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کے خلاف اعمال کیے جا رہے ہیں، ہم بھی خوش ہیں، ہم بھی ان گناہ گاروں میں شامل ہیں۔ دیکھیے دلیل کے طور پہ یہ آیت موجود ہے، ان یہودیوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے آباء و اجداد نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس طرح کے عمل پر راضی تھے، اسی بنیاد پر ان سے یہ بات قرآن نے کی ہے۔ لہٰذا کسی بھی علاقے میں گناہ ہو رہا ہے، اگر آپ کو گناہ گاروں کے فہرست میں شامل نہیں ہونا ہے تو کم از کم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی کہ آپ زبان سے روک سکتے ہیں تو اپنی زبان سے روکیے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں تو برا سمجھیے، اور اس طرح کے مواقع سے، اس طرح کے حالات سے اپنے آپ کو آپ دور رکھیے۔ آپ براءت ظاہر کیجیے کہ میں اپنے رشتہ دار کے اس فلاں عمل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں، آپ کو اتنا ہمت دکھانا ہوگا، ورنہ آپ ان گناہ گاروں کے فہرست میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کے دل میں ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ کیسے امت صحیح راستے پر آ جائے، کیسے سارے لوگ ایمان کو قبول کر لیں، کیسے ہر شخص جہنم میں جانے سے بچ جائے، یہ آپ کی ہمیشہ فکر ہوتی تھی۔ اسی بنیاد پر آپ دعوت دین کا کام کرتے تھے، لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ اب بھی لوگ نہیں مانتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، تو لامحالہ اس سے تکلیف ہوتی ہوگی، فطری چیز ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی ان لوگوں نے کیا کر رکھی ہے، تکذیب کر رکھی ہے۔ ان کا یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ خاص
نہیں ہے۔ آپ کے پہلے ہی بہت سے رسول تھے جو واضح نشانیاں لے کر آئے، ان کے مطالبات کو جن لوگوں نے پورا کیا اور صحیفے لے کر ان لوگ آئے، والزبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیفہ لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لکھ کر لائیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہمیں حکم، کیا کیا ہمیں عمل کرنا ہے، کیا کیا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اللہ سے باتیں کی اور سارے احکامات آئے لے کر آئے، یعنی ان کے تمام مطالبات کو پورا کیا گیا۔ روشن کتاب لے کر ان کے پاس لوگ آئے، انجیل آیا، زبور آیا، توریت آیا، اس کے علاوہ کئی صحیفے نازل کیے گئے، ساری چیزیں لے کر انبیاء کرام انبیاء کرام نے ان کے تمام مطالبات کو پورا کیا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے ان انبیاء کرام کو مان کر نہیں دیا، ان کی تکذیب کی۔ لہذا اگر یہ آج آپ کی بھی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا